اللہ پاک کی کائنات میں بہت سی مخلوقات ہیں، جن میں سے ایک مخلوق حیوانات بھی ہیں، جنہیں جانور بھی کہتے ہیں، اینیملز بھی کہتے ہیں۔ اور ان اینیملز میں آج جس اینیمل کے بارے میں بات کریں گے، جس جانور کے بارے میں بات کریں گے، وہ ہے خرگوش۔ خرگوش کی کچھ کوالٹیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ خرگوش جو ہے نا، وہ تیز دوڑنے والے جانوروں میں سے ہے۔ یہ 30 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے، اور نہ صرف اسے سیدھا بلکہ اسے زگ زیگ دوڑنا بھی آتا ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ سوشل میڈیا کی معلومات کے مطابق خرگوش کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ ان جانوروں میں سے ہے کہ جنہیں گویا ہمیشہ جلدی ہوتی ہے۔ اب شیخ پوچھنا یہ تھا کہ جلدی اور جلد بازی میں کیا فرق ہے، اور اپوزٹ سائڈ سستی اور تحمل مزاجی کا فرق بھی بتا دیجئے۔ ایمان والوں کے دلوں میں معجزن کرے، ایمان والوں کے دلوں میں معجزن کرے۔ خرگوش خر کے معنی ہے گدھا، ڈونکی، گوش مانے کان، خرگوش مانے گدھے جیسے کانوں والا۔ تو اس کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں خرگوش کے۔ تو یہ بتایا گیا ابھی کہ یہ جلد باز ہوتا ہے۔ جلد باز ہوتا ہے تو یہ نقصان تو اٹھاتا ہوگا، پریشان بھی کرتا ہوگا لوگوں کو۔ وہ اس کا حکایت بھی، اس کا واقعہ ہے، وہ درست تو ہی ضروری نہیں سمجھانے کے لیے، غلط فہمی ہو جاتی ہے نا۔ ابھی غلط فہمی کا ہم نے کچھ پروما بھی دیکھا، پرومو دیکھا نا۔ تو وہ ایک بار وہ جنگل میں ایک خرگوش بھاگا جائے، وہ آسمان ٹوٹ پڑا، آسمان ٹوٹ گیا، آسمان ٹوٹ پڑا۔ اب دوسرے جانور بھی اس میں پیچھے بھاگنے، آسمان ٹوٹ گیا، آسمان ٹوٹ گیا۔ وہ کس نے بولا؟ خرگوش بولتا ہے، بھاگے جا رہے ہیں۔ اس میں لومڑی چالاک جانور کے طور پر مطلب پیش کی جاتی ہے، عام طور پہ یہ چالاک ہوتی ہے۔ لومڑی ایک چھوٹا سا جانور ہے، کتے سے ملتا جلتا۔ تو اس نے مطلب کیا مسئلہ ہو گیا؟ آسمان تو یہ کھڑا ہوا ہے سامنے، نہیں آسمان ٹوٹا تو نہیں، کھڑا ہوا ہے۔ تو ہو کے یہ خرگوش بولتا ہے۔ تو یہ خرگوش کو پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، تو کیسے یہ آسمان ٹوٹ گیا؟ مطلب پھر میں گزر رہا تھا، بیر کے درخت سے نیچے سے گزرا تو ایک بیر میرے سر پہ زور سے آ کے گر کے لگا۔ میں سمجھا آسمان ٹوٹ گیا، میں جلدی میں بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے یوں نعرے لگانے شروع کر دیے، آسمان ٹوٹ گیا، آسمان ٹوٹ پڑا، آسمان ٹوٹ پڑا۔ تو یوں جلد بازی کہ آدمی سوچے سمجھے اور پھر پہلے تولے پھر بولے۔ تو خیر یہ اس طرح مطلب خرگوش جلد بازی کے واقعی بعض اوقات نقصان ہوتے ہیں، بعض اوقات فوائد بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل پارہ 17 آیت نمبر 11، یعنی پارہ 17 میں تو نہیں ہے، سورت نمبر 17 آیت نمبر 11۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان۔ اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ صراط الجنان میں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور آدمی برائی کی دعا کر دیتا ہے۔ آیت مبارکہ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اس طرح بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح بعض اوقات برائی کی دعا بھی کر دیتا ہے۔ جیسے کئی مرتبہ غصے میں آ کر اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور اپنے مال و اولاد کے خلاف دعا کر دیتا ہے، غصے میں آ کر ان سب کو کوستا ہے اور ان کو
اور ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے. تو یہ انسان کی جلد بازی ہے، اور جلد بازی عموماً نقصان دیتی ہے. اگر اللہ تعالی اس کی یہ بد دعائیں قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و مال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا. تو یوں مطلب یہ کہ دعا میں بھی بعض اوقات لوگ کو تھوڑا تکلیف ہو، اس کا ستیہ ناش جائے، بچے کو تو پھٹ پڑے، اس طرح کی بد دعائیں کہ بچے کو کچھ ہو گیا، پھر یہ کہ وہ پچھتاوا بھی ماں کو ہی ہونا ہے. ماں نے بولا تو پھٹ پڑے، نہیں پھٹ پڑا، اب سر پکڑ کے ماں ہی روئے گی، یہ میں نے کیا بول دیا. اس لیے مائیں بہت بدوائیں دیتی ہیں بعض اوقات بچوں کو. بچے تنگ بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ گھوم جاتی ہے کیا، لیکن گھومنی نہیں چاہیے. بچہ بچہ بڑا بڑا ہے، اس لیے وہ صبر سے کام لیں، ان کو بددعائیں نہ دیں کہ پھر آپ کو ہی تکلیف ہوگی. کبھی قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے. اچھا، اس میں جو یہ بتایا گیا کہ آدمی بڑا جلد باز ہے، اسے سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں لوگوں کی ایک تعداد ایسی نظر آتی ہے جو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے کاموں میں نامطلوب جلد بازی، جس کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی وہ جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے وضو کرنے میں، نماز ادا کرنے میں، تلاوت قرآن کرنے میں، روزہ افطار کرنے میں، تراویح ادا کرنے میں، قربانی کرنے میں، ذبح کے بعد جانور کی کھال اتارنے میں، ارکان حج ادا کرنے میں، دعا کی قبولیت میں، بد دعا کرنے میں. کسی کو گناہ گار، یعنی دعا جلدی قبول ہو یہ بھی چاہتے ہیں، بد دعا بھی کر مارتے ہیں. تو کسی کو گناہ گار قرار دینے میں، کسی کے خلاف بدگمانی کرنے میں، دنیا طلب کرنے، نہ دنیا مانگنے میں، نہ ملنے پر شکوہ کرنے میں، نہ شکایت کرنے میں، گلہ کرنے میں، رائے قائم کرنے میں، کسی سے جھگڑا مول لینے میں، کسی پر غصہ نافذ کرنے میں، یعنی کسی پر غصہ آیا تو اس پر عمل کر دیا، اس غصے پر توڑ پھوڑ کر دی، مار دھاڑ کر دی غصے میں آ کے، غصہ نافذ کرنے میں، کسی کے خلاف یا کسی کام سے متعلق فیصلہ کرنے میں، گاڑی چلانے میں، گاڑی سے اترنے یا چڑھنے میں، اور روڈ بار کرنے وغیرہ بے شمار دینی اور دنیاوی امور میں لوگ جلد بازی کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی عبادات ہی ضائع ہو جاتی ہیں، اور کبھی وہ دنیاوی معاملات میں بھی شدید نقصان سے دو چار ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس ندامت یعنی شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا. ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ درج ذیل ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ ان دو حدیثوں سے نصیحت حاصل کریں اور جلد بازی کی آفات اور اس کے نقصانات سے خود کو بچانے کی کوشش کریں. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے توقف کیا تو اس نے اپنا مقصد پا لیا، یا قریب ہے کہ وہ اسے پا لے، اور جس نے جلدی کی تو اس نے خطا کی، یا قریب ہے کہ وہ خطا کھا جائے. یاد رہے کہ بعض کام ایسے ہیں جن میں جلد بازی کرنا مذموم نہیں، یعنی وہ برا نہیں ہے، مذمت اس کی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان میں جلدی کرنا شریعت کی طرف سے مطلوب ہے. جیسے قضا نمازیں اور نماز جنازہ ادا کرنے میں، قرض کی ادائیگی میں، زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں، اولاد جوان ہو جائے تو ان کی شادی کرنے وغیرہ میں جلدی کرنا. اچھی اور بری جلدی میں فرق واضح ہے، جس سے ہر آدمی موقع محل کے مطابق سمجھ سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو سمجھے منہاج العابدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کرنا جلد بازی
کہلاتا ہے. وہ جلدی نے جلد بازی کا فرق پوچھا تھا نا, تو سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کر ڈالنا یہ جلد بازی کہلاتا ہے. اسے عجلت بھی کہتے ہیں. اگر انسان اپنے کاموں کو سوچ بچار اور غور و فکر کے بعد شروع کرے تو اسے توقف یعنی ٹھہراؤ کہتے ہیں. اور کام کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے کرنا تاکہ کام بہتر طریقے سے انجام کو پہنچے, اسے تحمل و بردباری کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد.